آج امریکہ میں آگ لگی، امریکہ تباہ ہوا، چاروں طرف ہنگامہ مچ گیا۔ جو دیش اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھی اسے بھی آگ پر قبضہ کرنے کی تعبیر معلوم نہ ہوئی۔ نے اپنی دودھ کی بوتل اپنے منہ سے ہٹایا اور بم کی شکل میں ہتھیار بنا کر دودھ کی بوتل کو پھینکنا چاہا۔ اتنے میں کسی نے پوچھا، اے بچہ یہ بتا، تیرے پاس دودھ کی بوتل ہے، اس کے پاس تو بم بارود ہے، تو دودھ کی بوتل سے کیا کرے گا؟ بچے کی ہمت کو سلام، بچے کے جذبے کو سلام۔ بچے نے کہا، سنو سنو میڈیا والوں، ہمارے پاس جو ہمت آئی ہے اس میں میرا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں میری ماں کا کمال ہے۔ میڈیا والے نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا بچے نے، سنو، دنیا کی مائیں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اپنے خاندان کے لیے، میری ماں نے مجھے جنم دیا ہے مذہب اسلام کے لیے۔ اس لیے اسلام کے دیوانوں ذرا ہاتھوں کو بلند کرو اور محبت کے ساتھ بولو، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان۔ ماشاءاللہ، سنو سنو پیارے، معین الدین قادری بیان کرنے جا رہا تھا اسلام کی خوبصورتی کیا ہے، اسلام کیسے سچا مذہب ہے، کہ اسلام کیسے سندر مذہب ہے، اسلام کی بیوٹینس کیا ہے۔ ذرا سنو لوگوں، آج جو لوگ کہتے ہیں اسلام مانوتا نہیں سکھاتا ہے، اسلام مانوتا کا پاٹ نہیں پڑھاتا ہے، مسلمانوں کو مانوتا نہیں آتی ہے، ذرا غور سے سنو، ایک مسئلہ سنو یہاں پہ۔ اب میں آپ سے کہنا چاہوں گا، اسلام کی خوبصورتی تو دیکھو، میرے ہاتھ میں بھی ناخون ہے، پاؤں میں بھی ناخون ہے، آپ کے بھی ہاتھ پاؤں میں ناخون ہے، ذرا بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ناخون کتنے دنوں میں کاٹنا چاہیے؟ آپ آئیے مفتی صاحب کی بارگاہ میں، آپ آئیے سید صاحب کی بارگاہ میں، یہ بتائیں گے کہ 40 دن کے اندر اندر ناخون کو کاٹ لینا چاہیے۔ اگر 40 دن سے زیادہ آپ نے ناخون بڑھایا تو یہ مکروہ تحریمی لکھا گیا علماء نے، لیکن یہ تو 40 دن حد ہے۔ لیکن ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری، اس فتوی عالمگیری میں لکھا ہے، یہ کتاب کنہوں نے ترتیب دلوائی، اس کتاب جنہوں نے 400-500 علماء کو جمع کر کے جس مجاہد نے، جس بادشاہ نے ترتیب دلوائی ہے اسے اور کوئی نہیں بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ کون ہے اورنگزیب عالمگیر؟ آج لوگ تو، ہمارے بچے بھی تاریخ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ان کا نام آتے وقت ناک چڑھا لیتے ہیں، غلط شبد کا استعمال کرتے ہیں۔ سنو کون ہے حضرت اورنگزیب عالمگیر؟ اورنگزیب عالمگیر کوئی دنیاوی بادشاہ کی طرح نہیں تھا بلکہ حضرت اورنگزیب عالمگیر وہ ہے جنہوں نے 42 سال کی عمر میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا ہے۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے جو دن میں اسی دلی کی دھرتی پر بیٹھ کر، تخت پر بیٹھ کر اکھنڈ بھارت پر حکومت کیا کرتے تھے، اور رات میں جب عشاء کی اذان ہوتی تھی تو اسی جامع مسجد کے مصلی پر کھڑا ہو کر لوگوں کو قرآن کی تلاوت سنایا کرتے تھے۔ وہ حضرت اورنگزیب عالمگیر ہے، وہ حافظ قرآن عالمگیر، وہ عالموں سے محبت کرنے والا عالم دین۔ سنو پیارے، ہمارے بادشاہوں کو آج لیڈر بننے کی ہوڑ مچی ہے، سب نیتا بننا چاہتا ہے۔ یاد رکھنا، اگر نیتا بننا چاہتے ہو تو دنیا دار نیتا کی طرح نہ بنو، اگر بننا بھی ہے تو خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق جیسی عدالت کا حصہ بنتے نظر آؤ۔ اگر ایسا ہو جائے تو یاد رکھنا وہ حضرت عمر فاروق ہے۔ دیکھو ہمارے بادشاہوں نے جو حکومت کیا ہے، 10 سال مدینہ شریف میں حکومت کیا ہے، اور 10 سال کے اندر انہوں نے 4000 مساجد تعمیر فرمائی ہے، 1007 شہر کو حضرت فاروق اعظم نے 10 سال میں فتح کیا ہے۔ وہ فاروق اعظم اتنے بڑے بادشاہ ہیں، لیکن کپڑا پہننے کی سادگی کا عالم یہ ہے کہ 17 پیبند ان کے کپڑے میں لگے ہیں۔ ایک پیبند چمڑے کا لگا تھا جس کو پڑھنے کے بعد ایک انگریز نے، مائیکل ہارٹ نے کہا تھا کہ اگر حضرت عمر جیسا خلیفہ، حضرت عمر جیسا بادشاہ 1
زمین پہ زندہ رہتے تو پوری دنیا میں مذہب اسلام کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ زندہ باد۔ وہ فاروق اعظم ہے۔ آج امریکہ میں آگ لگی، امریکہ تباہ ہوا، چاروں طرف ہنگامہ مچ گیا۔ جو دیش اپنے آپ کو سپر پاور کہتی تھی اسے بھی آگ پر قبضہ کرنے کی تعبیر معلوم نہ ہوئی۔ لیکن سنو، وہ حضرت فاروق اعظم کی ذات ہے۔ لوگ تو آج ہوائی جہاز سے بھی پانی ڈال رہے تھے لیکن آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں آگ لگ گئی مدینہ شریف کے جنگلوں میں۔ سنو غور سے، جیسے ہی آگ لگی حضرت تمیم داری آ گئے اور آ کر کہنے لگے، اے امیر المومنین، اے فاروق اعظم، مدینے کے جنگلوں میں آگ لگ گئی ہے، اگر آگ نہ روکی گئی تو وہ آگ آبادی کی طرف بڑھ جائے گی، ہماری آبادی ویران ہو جائے گی۔ فاروق اعظم نے پانی کا سہارا نہیں لیا بلکہ فاروق اعظم نے کیا کیا، اپنی چادر اتار کر دیا تمیم داری کو اور فرمایا، اے تمیم داری، یہاں دعا کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کہ حضرت کیا کروں گا اس چادر کا؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا، سنو، یہ چادر لے کر جاؤ، آگ کو، چادر کو، آگ کو دکھاتے جانا، وہ آگ چادر کو دیکھ کر بھاگتی جائے گی۔ تمیم داری عرض کرنے لگے، اے امیر المومنین فاروق اعظم، چادر کو تو آگ جلا کر رکھ دے گی۔ فاروق اعظم نے فرمایا، میں نے جتنا کہا اتنا سا کر دے۔ حضرت تمیم داری فاروق اعظم کی چادر کو لے کر گئے۔ حضرت تمیم داری کا بیان ہے، ہم حضرت عمر کی چادر کو لے کر آگ کو ایسے دکھاتے جاتے تھے، آگ پیچھے ایسے بھاگتی جاتی تھی جیسے کہ ڈنڈے کو دیکھ کر جانور بھاگا کرتا تھا، گویا کہ آگ کہہ رہی تھی جب عمر کی چادر کا یہ عالم ہے کہ عمر کی چادر دنیا کی آگ سے بچا سکتی ہے تو آمنہ کے لال کی چادر دنیاوی اور آخرت کی آگ سے بچا دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مجاہدین اسلام، معراج النبی کانفرنس، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ غلام معین الدین قادری، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے بادشاہ کو اگر دیکھنا چاہتے ہو، ہم دنیاوی نام نہاد مسلمانوں کی بادشاہت کے قائل نہیں ہے، اگر دیکھنا ہے کسی لیڈر کو تو فاروق اعظم جیسے لیڈر کو دیکھو۔ اللہ کی قسم انہوں نے تاریخ کو پل بدل کر رکھ دیا ہے۔ اور میں آج ایک جملہ کہنا چاہوں گا، جو لوگ اس سوچ کے ساتھ اپنے بچے کو حافظ قرآن نہ بناتے ہیں، عالم دین نہیں بناتے ہیں، اور وہ یہ سوچتے ہیں حافظ بناؤں گا تو کتنا کمائے گا، 10,000 مہینہ کمائے گا، عالم بناؤں گا کتنا کمائے گا، 15,000 کا مہینہ کمائے گا۔ لیکن یاد رکھنا لوگوں، میں ایک جملہ کہہ کر جا رہا ہوں، اپنے بچے کو حافظ قرآن پہلے بناؤ پھر کورٹ کا جج بھی بنا کے رکھ دو، اپنے بچے کو عالم بھی بناؤ اور کورٹ کا جج بھی بنا دو۔ اس سے کیا ہوگا، جس دن حافظ قرآن وکیل بن کر کورٹ میں وکالت کریں گے، یہ ڈر ڈر کر وکالت نہیں کریں گے بلکہ حضرت علی کی شجاعت کی برکت کو اپنے سینے میں لے کر کورٹ میں وکالت کرتے نظر آئیں گے۔ اور جس دن عالم دین کورٹ کا جج بن کر کورٹ میں جج گیری کریں گے اور کورٹ میں فیصلہ کریں گے، یہ رشوت لے کر فیصلہ نہیں کریں گے، جب بھی فیصلہ کریں گے فاروق اعظم کی اپنے سامنے عدالت کو رکھ کر فیصلہ کرتے نظر آئیں گے، یہ فائدہ ہوگا۔ لیکن ہم نے سنسد میں کیسے لوگوں کو بھیجا وہ ہم ہی جانتے ہیں، جن سے اسلام کا کیا فائدہ ہو رہا ہے وہ تو فیصلہ آپ کو ہی کرنا ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہوں گا، ہمارے لیڈر کو دیکھنا ہے، دیکھو فاروق اعظم ہے۔ فاروق اعظم مسجد نبوی میں ایک قلم لے کر ایک ڈائری میں حساب و کتاب کر رہے ہیں، ایک چراغ چلا کر ایک نوکر آیا، آ کر کہنے لگا، ملازم حضرت عمر یہ ڈائری لیجئے۔ فاروق اعظم نے دوسری ڈائری لیا اور قلم بھی دوسرا لیا اور اس کے بعد پہلے چراغ کو بجھا دیا، دوسرا چراغ روشن کر لیا، دوسرا چراغ جلایا۔ ملازم نے پوچھا، حضرت ڈائری بدلی، قلم بدلا، یہ تو سمجھ میں آیا، لیکن ڈائری
بدلی قلم بدلا, یہ چراغ آپ نے دوسرا کیوں جلایا؟ فاروق اعظم کا جواب سنو. ہے کوئی آج کے دور میں ایسا نیتا جو حلال حرام کی اتنی تمیز کرتا ہو؟ یہ مذہب اسلام کے لیڈر حضرت سیدنا فاروق اعظم ہے. فرماتے گئے سنو میرے ملازم, بات یہ ہے کہ پہلے جو میں حساب کر رہا تھا یہ حکومت کا حساب کر رہا تھا, اور جو چراغ چل رہا تھا وہ حکومت کا تیل اس میں ڈلا ہوا تھا. کہا چراغ کیوں بدلا؟ کہا کہ اب جو ڈائری آئی ہے گھر کا حساب اس میں کرنا گئے, اگر میں حکومت کے چلے ہوئے چراغ سے اگر میں اپنے گھر کا حساب کروں گا یہ امانت نہیں بلکہ یہ خیانت کہلائے گی. اللہ اکبر. ایسے ہیں ہمارے لیڈر, ذرا فاروق اعظم کے نام پر بولو, گلی گلی نگر نگر. عمر بھی بول دو, گلی گلی نگر نگر. اونچا بولے, گلی گلی نگر نگر. ماشاءاللہ. سنو یہ مذہب اسلام کی خوبصورتی ہے. میں نے کیا کہا؟ ہمارے ہاتھ میں بھی ناخون ہے, آپ کے بھی ہاتھ میں ناخون ہے, پاؤں میں ناخون ہے. 40 دن کے اندر اندر ناخون کاٹ لینا چاہیے. دیکھو اسلام کی بیوٹینس کیا ہے, اسلام کی خوبصورتی کیا ہے, اسلام کی سندرتا کیا ہے. آج ایک کتاب کا نام ہے فتوی عالمگیری. اس فتوی عالمگیری میں ایک مسئلہ لکھا گیا ہے کہ جو لوگ جانور کا دودھ نکالتا ہو, جو گائے کا دودھ دوہتا ہو, جو بھینس کا دودھ نکالتا ہو یا کسی جانور کا دودھ نکالتا ہو, عام لوگوں کے لیے 40 دن تک چھوٹ ہے. لیکن اگر کوئی جانور کا دودھ نکالتا ہو, فتوی عالمگیری میں مسئلہ لکھا ہے کہ وہ شخص 10 دن کے اندر اندر بہتر ہے کہ ناخون کو کاٹ لیا کرے. کیوں؟ ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ اس میں وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ جو جانور کا دودھ نکالتا ہے اگر وہ 10 دن کے اندر اندر ناخون کو نہیں کاٹے گا, ناخون بڑے رہیں گے, جانور کا دودھ نکالے گا, کہیں ناخون لگنے کی وجہ سے جانور کو تکلیف نہ ہو جائے. اب میں دہلی والوں آپ سے پوچھنا چاہوں گا, جو مذہب اسلام جانور کا اتنا خیال رکھنے کا حکم دیتا ہے وہ مانوتا کی کتنی قدر بتاتا ہوگا, وہ انسانیت کی کیسی پاٹ پڑھاتا ہوگا. یہ ہمارا مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے. مذہب اسلام تو کہتا ہے اگر راستے سے چل رہے ہو, اگر کوئی پتھر پڑا ہے یا کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے, اس چیز کو راستے سے ہٹا دو, اللہ تعالیٰ تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. یہ ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام کو سمجھ کر تو دیکھو پیارے, اسلام کو اگر آپ نے سمجھ لیا, اللہ کی قسم مسلمان ہونے پہ آپ کو فخر ہوگا. پھر آپ کہیں اپنے سر کو نہ جھکاؤ گے. اس لیے لوگوں اگر آپ سننا چاہتے ہو آگے, ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر بولو سبحان اللہ. ایک بار اگر کوئی سبحان اللہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے. آپ رات بھر میں کتنے بار بول لیے؟ دعا کرتا ہوں میرے مولا یہاں جتنے لوگ بول رہے ہیں ان کے والدین کو ان کا ثواب پہنچا دے. ذرا جھوم کر بولو نا سبحان اللہ. ہاں اب میں زیادہ منتر بھی نہیں پڑھ رہا ہوں, کیونکہ اگر میں زیادہ پڑھوں گا لوگ سمجھیں گے مفتی صاحب